جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ روز نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی صاحب نے اکانومسٹ کو ٹیگ کر کے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کیا کہ جناب کیسے عمران خان صاحب کا کالم چھاپا جا سکتا ہے، ان کا آرٹیکل چھاپا جا سکتا ہے، وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے، اور کافی لمبی انہوں نے ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اکانومسٹ کو لکھ رہے ہیں، ان کے مدیر سے، ان کے ایڈیٹرز سے ہم پوچھیں گے کہ جناب آپ لوگوں نے کیسے یہ چھاپا۔ اس کے بعد آج اکانومسٹ نے وہی آرٹیکل دوبارہ ری ٹویٹ کر دیا ہے۔ جتنا یہ آرٹیکل اکانومسٹ کا پڑھا گیا ہے، میرا نہیں خیال کہ ماضی میں یا تاریخ میں کبھی بھی آرٹیکل، کوئی بھی آرٹیکل اکانومسٹ کا اتنا زیادہ پڑھا گیا ہوگا، اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا۔ اگر آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں، جتنی بھی ان کی ٹویٹس ہیں اکانومسٹ کی، آپ اس کو سرچ کریں، دیکھیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے یہ پڑھا، کتنی اس کی ری ٹویٹس ہوئیں، ماضی میں جو پاکستان کے حوالے سے آرٹیکل لکھے گئے ان کی کتنی ری ٹویٹس ہوئیں، تمام چیزیں آپ کو وہاں پہ مل جائیں گی۔ اب جس طرح میں نے عرض کیا کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب نے گزشتہ روز ٹویٹ کی اور اس میں کہا کہ ہم اکانومسٹ سے پوچھیں گے، اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے ان سے یہ بھی تنقید وغیرہ کی کہ یہ کوئی مقامی کوئی جریدہ نہیں ہے، مقامی کوئی اخبار نہیں ہے کہ جناب آپ وزیر اطلاعات ہو کے ان سے پوچھیں گے کہ بھائی جواب دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تو اینی وے یہ ان کا حق ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ جیل کے اندر ہے تو اس کا نہیں چھپنا چاہیے کوئی آرٹیکل یا اس کا کوئی انٹرویو نہیں ہونا چاہیے، تو یہ ان کا رائٹ ہے، وہ ایسے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل تک ان کے خیالات بالکل مختلف تھے۔ جی ہاں جی، خیالات ان کے اس حوالے سے بالکل مختلف تھے۔ میں ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر گیا اور وہاں پہ تھوڑی سی سرچ کی۔ پہلی چیز جو میں نے دیکھی جب یہ میں نے سنا کہ جناب مرتضیٰ سولنگی صاحب نے اس طرح کی کوئی ٹویٹ کی ہے، میں بھی ادھر گیا، دیکھا تو میں تو بلاک تھا۔ میں نے آج تک ان کے حوالے سے کوئی ٹویٹ نہیں کی، میں نے آج تک کسی بھی معزز شخصیت کے حوالے سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہیں کی، کبھی کوئی ایسی ٹویٹ نہیں کی جس سے کسی کی دل ازاری ہو۔ پر اینی وے وہ میں بلاک تھا، تو پھر وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں، ان کو میں نے کہا ذرا دیکھیں جا کے، آپ چیک کریں، میں تو بلاک ہوں۔ پھر پتا چلا کہ نہیں جی، میں اکیلا خوش قسمت نہیں ہوں، یہ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بلاک ہیں۔ پر اینی وے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے انہوں نے پھر تھوڑی سی ریسرچ کی ہے، میں نے بھی جا کے وہاں پہ کچھ چیزیں وغیرہ دیکھی، تو ادھر جناب ایک ان کی 1 جولائی 2019 کی ایک ٹویٹ ملی جس میں وہ انگریزی میں لکھ رہے ہیں کہ convicted person does not lose all fundamental rights، کہ ایک سزا یافتہ جو مجرم ہے وہ اپنے بنیادی حقوق نہیں کھو دیتا۔ if a public interest is served، مطلب کہ اگر اس میں کوئی پبلک انٹرسٹ ہے، پبلک مطلب کہ مفاد عامہ کی یہ کوئی چیز ہے، اگر آپ اس کے لیے کسی سزا یافتہ شخصیت کو انٹرویو کرتے ہیں تو اس میں کچھ رانگ نہیں ہے، کچھ غلط نہیں ہے۔ آگے انہوں نے کیا لکھا؟ in a country like ours، ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ وزرائے اعظم کو رانگلی جو ہے کنوکٹ کر کے ان کو پھانسی دے دی گئی، ایون اے کنوکشن بیکمز میننگ لیس۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ ویسے آپ کسی کو سزا دے دیتے ہیں سابق وزیر اعظم کو، وہاں پہ کنوکشن جو ہے وہ میننگ لیس ہے، اس کی کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ لیکن اب یہ وہی شخصیت ہیں، وہی مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اکانومسٹ کو لکھیں گے اور ہم اکانومسٹ سے پوچھیں گے۔ اچھا، پھر اب انہوں نے بلاک تو کیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ سرچ کریں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اور انہوں نے کیا لکھا ہے۔ اگر آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ چلے جائیں اور عمران خان لکھ دیں، صرف عمران خان لکھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو وہاں پہ کیا کیا چیزیں ملیں گی۔ یہ ساری سکرین شاٹس ہم نے لی ہیں، خود جا کے اپنی ریسرچ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ صرف عمران خان لکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ انہوں نے اس حوالے سے عمران خان صاحب کے حوالے سے کیا کچھ لکھا ہوا ہے۔ یہی چیز اکانومسٹ والے بھی سرچ کر رہے ہوں گے، یہی چیز جو ان کا عملہ ہے، جو ان کے لوگ ہیں، جو ان کی ڈیجیٹل ٹیم کے لوگ ہیں، وہ بھی جا کے نگراں وزیر جو ہمارے اطلاعات ہیں، غیر جانبدار حکومت ہوتی ہے نگراں، آپ کو پتہ، اور وہ خود بھی غیر جانبدار ہیں، وہ جا کے لکھیں گے عمران، اور وہ پھر ٹویٹ کو ڈھونڈیں گے کہ ہمارے وزیر اس حوالے سے کیا کچھ لکھتے رہے۔ پر اینی وے بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ آپ کو وہ ملے گا کہ انہوں نے لکھا ہوا ہے پنکی پیرنی، جی ہاں جی، پنکی پیرنی، وہ عمران خان کی اہلیہ کو متعدد اپنی ٹویٹس کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے پنکی پیرنی۔ اس کے علاوہ اپنی ٹویٹس کے اندر انہوں نے عمران خان کو لنگڑا خان لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف جگہوں پہ ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو بہت ہی زیادہ بلو دا بیلٹ ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ لنگڑے خان نے کون سا کشمیر فتح کر لیا، یہ 20 فروری 2023 کی ان کی ٹویٹ ہے، جس کے لیے اس کا استقبال ہونا تھا۔ جھوٹے دستخط کرنے پر عدالت میں بار بار بلانے سے بھاگنے پر، توشہ خانہ کی چوری پر، 19 کروڑ پاؤنڈ کے غبن پر، مختلف قسم کے انہوں نے الزامات لگائے ہوئے۔
پنکی پیرنی فرا گوگی گینگ کی کرپشن کا تحفظ. تو عمران خان کی بیوی کو مختلف جگہوں پہ ان کی اہلیہ کو وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو اکانومسٹ کو انہوں نے ٹویٹ کر کے ٹیگ کیا ہے اس میں وہ لکھ رہے ہیں مسٹر عمران خان. اس میں وہ مسٹر عمران خان باقی جگہوں پہ جو وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جس قسم کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں ان کی اہلیہ کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ جا کے آپ ان کی وال پہ ٹویٹر کے اوپر جو ٹویٹر پہ آپ کو پتا ہے سرچ کا بنا ہوتا ہے خانہ آپ اس میں اگر آپ لکھیں تو وہ بالکل سامنے آپ کو نظر آ جائے گا. اس میں سرچ کر ورڈ پہ کلک کریں اس میں وہ ورڈ ڈالیں عمران خان ڈال دیں پنکی پیرنی ڈال دیں یا کوئی بھی دوسرا ورڈ ڈال دیں تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی کہ اس حوالے سے اگر انہوں نے کوئی ٹویٹ کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی. پھر ایک صحافی خاتون صحافی کے حوالے سے کسی اور صحافی نے کوئی ٹویٹ کی ہوئی ہے اس خاتون صحافی کے اسکرین شاٹ شیئر کیے ہوئے اس کے اوپر مرتضیٰ سولنگی صاحب نے کوٹ ٹویٹ کی ہوئی ہے 13 اپریل 2020 کو اور اس میں وہ لکھتے ہیں مصدقہ مستند یوتھنی. اب یہ انتہائی غلیظ ورڈ ہے میسوجنسٹک ورڈ ہے وہ گندی گالی سے نکلا ہوا یہ ورڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں مصدقہ مستند یوتھنی یہ خاتون صحافی کو کہہ رہے ہیں. پھر ایک اور خاتون صحافی کے حوالے سے وہ لکھ رہے ہیں اس کی ویڈیو بھی ساتھ لگائی ہوئی ہے اور یہ انہوں نے 3 اپریل 2022 کو کہ پاگل یوتھنی کو پارلیمان میں نعرے بازی پر نکال دیا گیا. اگین ایک خاتون صحافی کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے انہوں نے اور اس کو وہ پاگل یوتھنی کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے نگراں وزیر اطلاعات ہیں یہ غیر جانبدار ہیں اور اسی وجہ سے شاید انہوں نے سب کو بلاک کیا ہوا ہے کہ کوئی آ کے وہاں پہ دیکھے نا. آلدو کہ میں نے تو نہ کبھی ان کے حوالے سے کوئی ٹویٹ کی نہ ان کے حوالے سے کبھی کوئی بات کی. میں تو آج دیکھنے گیا کہ نگراں وزیر جو اطلاعات ہیں ان کا مقدمہ کیا ہے اس کو پڑھا جائے تو پتہ چلے کہ جی پتہ چلا کہ آپ بھی بلاک ہیں یہ سہولت آپ کو میسر نہیں ہے. پر جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ ان کے چلے جائیں ان کے اکاؤنٹ کے اوپر تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کے کیا خیالات ہیں کیا رویہ ہے کس قسم کی باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں. ایک ٹویٹ انہوں نے کی ہے 21 جون 2023 کو اس میں جب عمران خان کی حکومت بھی ختم ہو گئی ہے نیچے عمران خان کی ایک بڑی سی عجیب سی تصویر لگی ہوئی ہے کسی شخص نے وہ ٹویٹ کی ہوئی ہے اس کے اوپر جناب انہوں نے کوٹ ٹویٹ کیا ہوا ہے قربانی کرتے وقت کچھ گوشت زمان پارک میں اس مسکین کو بھی ضرور بھیجیں پنکی پیرنی کو نہ بھیجیں کیونکہ گوشت جلانے چھت پر رکھوانے اور موکلوں کو بھجوانے کی افواہیں گرم ہیں. اچھا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری جو ہے باتیں ایک اور جگہ پہ انہوں نے غالباً یہ 22 جولائی 2023 کو انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہوئی ہے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے. ہنسنا منع ہے عمران خان کوڑ مغز یوتھیوں اور یوتھنوں کے مونگ پھلی سائز کے کھوپڑے میں یہ بکواس ڈال رہے ہیں کہ امریکہ نے عمران خان جتنا ہٹانے کے لیے عمران خان کو ہٹانے کے لیے پیغام رسانی کے لیے محکمہ خارجہ کے ایک نچلے درجے کے اہلکار کے ذریعے ہمارے سفیر کو پیغام دیا تاکہ وہ سائفر کے ذریعے ہماری وزارت خارجہ کو یہ پیغام بھیجیں تاکہ عمران خان مطلب اس حوالے سے انہوں نے کافی لمبی وہ تحریر کی ہوئی ہے. لیکن اب لینگویج دیکھیں کوڑ مغز یوتھیوں اور یوتھنیوں مطلب کیا ایک سنجیدہ شخص کی یہ لینگویج ہو سکتی ہے؟ اتنی مخالفت اس قسم کی دیکھیں نا مخالفت بھی ایک چیز ہوتی ہے تنقید ایک الگ چیز ہوتی ہے. کسی بھی سیاسی لیڈر پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ جو موقف ہے اس کے اندر یہ نقائص ہیں کہ کیا امریکہ ایسا کر سکتا ہے. لیکن کوڑ مغز لنگڑا خان پنکی پیرنی یوتھنی یوتھن مطلب یہ آپ لینگویج چیک کریں اور یہ شخص جو ہے اس وقت آپ کے ملک کے وزیر اطلاعات ہیں اور یہ ایک اکانومسٹ کو لیکچر دے رہے ہیں موریلٹی کے اوپر جرنلزم کے اوپر یہ اکانومسٹ کو لیکچر دے رہے ہیں. اور ابھی جو اکانومسٹ والے ان کی ٹائم لائن سے چیزیں ساری پڑھ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار اور اس کو پڑھ کے انہوں نے دوبارہ ری ٹویٹ کیا. جب انہوں نے یہ کیا کہ جناب اکانومسٹ کو ہم نے لکھا اکانومسٹ نے آج دوبارہ وہ ری ٹویٹ کی ہے اپنی وہی لنک عمران خان کا. انہوں نے بھی ان کی چھیڑ بنا لی ہے. جس طرح میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا وہاں پہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس لیول کی اس کے اندر پبلک انٹرسٹ جنریٹ ہوگا اور مطلب آج تک کوئی بھی ان کا آرٹیکل اتنا نہیں پڑھا گیا اتنی اس کی ری ٹویٹس نہیں ہوئی جتنی عمران خان صاحب کی ہو رہی ہیں ان کے اس آرٹیکل کی ہو رہی ہیں. اچھا جی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے بہت سارے لوگوں کے جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے اب اپیلوں میں ان کی اپیلیں منظور ہو گئی ہیں. وہاں پہ ٹریبیونلز نے کہا ہے کہ جناب یہ کیسے آپ لوگوں نے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے. بڑی تعداد میں لوگوں کے کاغذات نامزدگی جو مسترد ہوئے تھے اب وہ منظور ہو گئے ہیں اب وہ الیکشنز میں حصہ لیں گے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ آروز
जिन्होंने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, उनके ऊपर जो इतराजात उठे थे, उनके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था और कहा था कि जनाब इनको चेंज किया जाए, जुडिशल आरोज लगाए जाएं, क्योंकि ये बायस हैं, ये इंतजामिया के लोग हैं, इंतजामिया के अंडर हैं, ये हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे। फिर हमने देखा कि उसका क्या नतीजा निकला, बड़ी तादाद में लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, वो जो ट्रेनिंग हुई थी, वो जो सब कुछ था, वो किधर गया। और अब हम देख रहे हैं, मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, असद कैसर साहब हो जाएं, तैमूर झगड़ा साहब हो जाएं, दीगर लोग हो जाएं, इन सब के कागजात नामजदगी जो हैं वो अब एक तरह से दुरुस्त करार दे दिए गए हैं। और डॉन भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, बिग रिलीफ फॉर पीटीआई एज स्कोर्स क्लियर टू कॉन्टेस्ट पोल्स, कि बहुत बड़ा रिलीफ मिला है जनाब पीटीआई को, कि मतलब बड़ी तादाद में उनके लोगों को क्लियरेंस मिल गई है इलेक्शंस लड़ने की। ये वो लोग हैं जिनके आरोज ने, वो आरोज जिनके ऊपर एतराज हो तो लोग कहते हैं जनाब ये इलेक्शन में कोई डिले करवाना चाहते, नहीं, उनका जो कंडक्ट है उसके ऊपर एतराज है। पर एनीवे, अब ये बहुत सारे लोग जो हैं ये सब इलेक्शन लड़ सकेंगे। इसकी वजह से ये जो जिस किस्म के फैसले आ रहे हैं अब ट्रिब्यूनल से, और जिस किस्म के सवालात वहां पे उठ रहे हैं कि भाई इस बात पे आपने कैसे मुस्तरद कर दिए, क्या इन आरोज से कोई पूछेगा, इनका कोई एहतसाब करेगा कि जनाब ये कैसे हुआ, और फिर क्या ये शो नहीं करता कि एक बड़े पैमाने के ऊपर एक धांधली की प्लानिंग थी, या अगर धांधली की प्लानिंग नहीं थी, बड़े पैमाने पे लोगों को जानबूझ के उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए गए, फिर ये शो करता है कि ये लोग इनकॉम्पिटेंट हैं, ये इस काबिल ही नहीं है कि ये जिम्मेदारी निभा सकें। तो ये भी एक बहुत अहम सवाल है कि फिर ये लोग जो हैं इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, इनमें ये सलाहियत नहीं है कि ये जिम्मेदारी निभा सकें, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्शंस के अंदर आरओ का जो किरदार होता है वो आप लोगों के सामने है। पर देख लें, अब जो है ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि इन आरोज ने या तो बदनीति थी, या फिर जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि इनकॉम्पिटेंट हैं, ये लोग इस काबिल नहीं है, सलाहियतों की कमी है, नालायक हैं। इन दोनों सूरतों में क्या आप या तो बदनीयत लोगों के हाथ में या नालायक लोगों के हाथ में पूरी जमहूरियत उनके हवाले कर सकते हैं, पूरा इलेक्शन का ये जो निजाम है उनके हवाले कर सकते हैं। तो इसी वजह से यही वो चीज है जिसके हवाले से पिटीशन लेके बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी साहब गए थे लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि जुडिशल आरोज क्यों नहीं लगाए गए, वहां से क्यों नहीं आरोज लगाए गए, और वो जो सारा मामला है फिर वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने। अच्छा, तो जो बल्ले वाला मसला चल रहा है वो अभी भी पता है आपको, सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रुजू कर लिया है। बल्ला उनको वापस मिलता है या नहीं मिलता वो पता चलेगा। दीगर भी उनके पास ऑप्शंस हैं, मैं ये खबर पहले भी दे चुका हूं, किसी छोटी जमात से भी उनकी बात हुई है, उसके निशान के ऊपर भी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। बाकी नून लीग जो बल्ला वापस मिला था उसके ऊपर जो उन्होंने इतराजात वगैरह किए थे वो भी हमारे सामने कि जी कैसे वापस मिल गया। मेरे ख्याल में कुछ लोगों का बस चले तो वो बल्ले के ऊपर मुकम्मल पाबंदी लगा दें, बल्कि इस हद तक पाबंदी लगा दें कि पाकिस्तान में या दुनिया भर में जहां पे भी क्रिकेट होती है वो बल्ले के बजाय हॉकी स्टिक से खेली जाए। खुसूसन पाकिस्तान की टीम को जो है हॉकियों के साथ क्रिकेट खेलनी चाहिए, इसलिए कि वो कौमी खेल है। तो ऐसे है कि बल्ला जो है आहिस्ता आहिस्ता इनकी छेड़ बन जाएगा। कहीं पे जाएंगे तो बच्चे कुछ भी आगे से नहीं करेंगे, बस क्रिकेट का बैट दिखा देंगे तो इनको गुस्सा चढ़ जाएगा। बच्चे अगर क्रिकेट खेल रहे होंगे तो उनको गुस्सा चढ़ जाएगा। आप अगर पीटीआई का झंडा नहीं उठा सकते पर क्रिकेट बैट उठाने में तो कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी गाड़ी के ऊपर क्रिकेट बैट लगा लें और नून लीग के दोस्तों को तंग करें, दीगर दोस्तों को तंग करें, मजाक करें उनके साथ। अपनी गाड़ी के ऊपर क्रिकेट के बैट का निशान लगाने की तो कोई पाबंदी नहीं है। आप जो लोग कहते हैं जी वो पीटीआई के झंडा लगाओ तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, घर के टैंकी के ऊपर आप क्रिकेट का बैट अगर लगा दें तो वो तो झंडा तो नहीं है, तो क्या आप बैट भी वो सिंबल बन जाएगा जिसके ऊपर वो कहेंगे कि जनाब ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये चीज नहीं उठानी चाहिए। इसलिए कि आपको याद होगा कि 14 अगस्त को जब पीटीआई के झंडे लेके लोग आए थे तो उस पर भी सियासतदानों ने इतराज किया था कि जनाब आज तो सिर्फ पाकिस्तान के झंडे होने चाहिए, पीटीआई के झंडे नहीं होने चाहिए। दीगर जगहों पे कोई चीज होती है तो वहां पे भी अगर पीटीआई का झंडा हो तो कहते हैं जी पीटीआई का झंडा ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब क्रिकेट बैट पे तो कोई पाबंदी नहीं है, अगर मोहल्ले में आप क्रिकेट बैट से खेल रहे हैं, ग्राउंड में आप क्रिकेट बैट से खेल रहे हैं, आपने हाथ में क्रिकेट बैट पकड़ा हुआ है, तो अब क्या आप क्रिकेट बैट के ऊपर भी उस किस्म की पाबंदी होगी? तो लगता है ऐसे है कि कुछ जो सियासी मुखालिफ हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी ख्वाहिश होगी कि क्रिकेट बैट के ऊपर भी इसी किस्म की पाबंदी लग जाए और क्रिकेट का जो बैट है उसको मुकम्मल तौर पे बैन कर दिया जाए और हॉकी की स्टिक्स जो हैं वो हर जगह पे नजर आए, क्योंकि वो इसकी भी जिस तरह मैंने आपको कहा तोजी ये दी जाएगी, इसकी जिस तरह एक तरह से जस्टिफिकेशन ये दी जाएगी कि देखें कौमी खेल तो हमारी हॉकी है, तो हॉकी से ही क्रिकेट खेला जाए। इसलिए बच्चों को स्कूलों में आगे पीछे कहीं पे भी क्रिकेट जो है खेलते हुए भी या तो वो हॉकी स्टिक इस्तेमाल करें या हॉकी खेलें या कोई और गेम खेल लें, क्रिकेट ना खेलें, क्योंकि क्रिकेट में फिर वो बैट नजर आता है।
جی گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ سینٹ آف پاکستان میں چند لوگوں نے قرارداد منظور کر لی کہ انتخابات کو ڈیلے کیا جائے، اس لیے کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں، اس کے اوپر بڑی بحث وغیرہ بھی ہوتی رہی۔ اب جو جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، انہوں نے نئی قرارداد پیش کی ہے سینٹ کے اندر، اور آج ہی پیش کی، اور اس میں کہا کہ وقت پہ انتخابات ہونے چاہیے، جتنی جلدی اور جتنی تیزی میں گزشتہ روز والی جو انتخابات کے ڈیلے والی قرارداد تھی اس کے اوپر جتنی تیزی سے عمل درآمد ہوا، چیئرمین سینٹ نے ووٹنگ کروائی، سب کچھ ہوا، پھر اس کو آگے غالباً ایوان صدر میں اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بھی بھیج دیا گیا اس کی کاپی کو۔ دیکھتے ہیں کہ اب اس قرارداد کے اوپر کتنی جلدی وہ ووٹنگ کرواتے ہیں۔ جس وقت میں یہ ویڈیو آپ سے بنا رہا ہوں، غالباً آپ سے کچھ دیر پہلے ہی وہ قرارداد پیش کی گئی ہے سینیٹر مشتاق صاحب کی جانب سے۔ اگر اس کے اوپر کوئی ووٹنگ وغیرہ ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھا جائے۔ اچھا، آخر میں ایک چھوٹی سی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہم نے اپنی براہ راست دیکھی، ہیئرنگ دیکھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ آج بھی معزز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ غالباً جوڈیشل اکیڈمی میں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ بھی وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارا لائیو دکھانا، اس کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو نظر آئے کہ کیسے انصاف ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، یہ اوپننس اس میں ہونی چاہیے۔ اور یہ میں نے پہلے بھی بڑی ان کی تعریف کی ہے، آج دوبارہ تعریف کرتا ہوں کہ یہ اوپننس لے کے آنا، یہ سارے ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح چیزیں ہو رہی ہیں، کس طرح نہیں ہو رہی، ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ پچھلے جو چیف جسٹس صاحب تھے وہ بھی یہ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا۔ اس کا کریڈٹ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو جاتا ہے، یہ کریڈٹ کوئی بھی ان سے نہیں لے سکتا۔ ہاں، اس میں چھوٹی سی ایک جو میری چیز ہے کہ یہ سب انگلش کیوں بولتے ہیں۔ آج بھی قاضی صاحب نے انگلش میں تقریر کی اور بڑی اچھی اس میں باتیں تھیں۔ جب آپ عام شہریوں کو دکھانے کے لیے یہ اوپننس کر رہے ہیں تو وہ آبادی جس کا 70 75 80% حصہ جو ہے وہ انگریزی کو سمجھ ہی نہیں سکتا، عام شہریوں کے لیے انصاف لانا ہے، اس کے لیے انصاف میں بہتری لانی ہے، انصاف کے نظام میں بہتری لانی ہے، اوپننس ہونی ہے، ان کو دکھانا ہے کہ کس طرح ہو رہا ہے۔ تو پھر یہ انگریزی کیوں؟ یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ جدھر کوئی کھڑا ہوتا ہے وہ انگریزی میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے جو نگراں وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بھی انگریزی میں ہر جگہ پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی زبان بولنے میں کوئی مذائقہ نہیں، آپ کوئی بھی زبان بول سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے۔ لیکن جس آڈینس کے لیے آپ بول رہے ہیں، جس آڈینس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے میں یہ کر رہا ہوں، تو کم از کم ان کی زبان میں تو بولیں نا، کم از کم اردو میں تو بولیں، تاکہ ان کو سمجھ تو آئے کہ جناب یہ بات کیا ہو رہی ہے، کیا چیز ہو رہی ہے۔ عدالتی جو کارروائی ہے وہ بھی جناب 90% انگریزی میں ہوتی ہے، کہیں پہ کوئی تقریب ہوتی ہے تو وہ بھی انگریزی، مطلب انگریزی بولنا ضروری ہے۔ کس کو سنانا ہے؟ اگر یہ سب کچھ عوام کے لیے ہے تو پھر تو عوام کی زبان بولیں، اگر یہ سب کچھ پاکستانی آڈینس کے لیے ہے تو پھر وہ زبان بولیں جو پاکستانی آڈینس سمجھتی ہے۔ باقی میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ انگریزی نہیں بولنی چاہیے یا انگریزی نہیں آنی چاہیے۔ ہر شخص کا رائٹ ہے اپنی مقامی زبان بولے، قومی زبان بولے، بین الاقوامی زبان بولے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، پوائنٹ آؤٹ یہ کر رہا ہوں کہ اگر ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عام لوگوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو دکھانا چاہتے ہیں، دوسری طرف ہم وہ زبان بول رہے ہیں جو اشرافیہ صرف سمجھتی ہے، عام بندے کے تو وہ سر پہ سے بھی نہیں گزرتی، اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہو رہا کیا ہے۔ تو اس کے اوپر تھوڑا سا ہمیں سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ بات ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔